السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر انسان عزت چاہتا، مقام چاہتا، یہ چاہتا کہ لوگ اس کی ریسپیکٹ کرنا، اور یہ ریسپیکٹ اور یہ آنر، یہ مقام مرتبہ حاصل کرنے کے لیے بہت سارے الگ الگ کام کرتا اور سمجھتا کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے سے میرے کو عزت مل جاتی۔ اب اس میں نہ اللہ کی خوشی اور ناراضگی کا لحاظ رکھتا، نہ حلال حرام کا فرق کرتا، اور ٹرینڈ کے حساب سے بس چلتے رہتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں عزت دار بن گیا، میں واقعی میں ریسپیکٹڈ ہوں سوسائٹی میں۔ ہم بھی کچھ چیزوں سے عزت حاصل کرنا چاہتے اور جن کے پاس یہ چیزیں ہیں ان کی ریسپیکٹ بھی کرتے۔ سب سے پہلا ہے بڑے خاندان والے، بڑے سلسلے والے، سید گھرانے کے ہیں، خان ہیں، عرب ہے۔ دوسرا ہے پیسہ، جس کے پاس زیادہ پیسہ ان کی زیادہ عزت ہے۔ تیسرا ہے ٹھیک ہے بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم بڑے خاندان کے لیے، لیکن ہم محنت سے پڑھے تو ایک پڑھائی کا، کریڈینشلز کا، سرٹیفکیٹس کا ایک قسم کا بڑائی رہتی اس سوسائٹی میں کہ ہاں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ چوتھا ہے لکس، کچھ نہیں ہے تو کم سے کم ہم اچھے دکھتے، فزک ہماری اچھی ہے، لوگوں سے ہم جب بات کرتے، محفل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو الگ دکھ کے آ جاتے۔ اور پانچواں ہے اسمارٹنس، ہوشیاری، ذہانت، ہم ہر کام، ہر مسئلہ آسانی سے حل کر لیتے، ہر کام کر سکتے، ہم تیز دماغ ہے ہمارا۔ یہ 5 چیزیں جس کے پاس جتنی زیادہ ہے اس کی اتنی زیادہ عزت ہے سوسائٹی میں، ہماری نظروں میں۔ خود ہم بھی ان چیزوں میں اپنی عزت کو تلاش کرتے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو عزت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو آنر ہے، آپ کی جو ریسپیکٹ ہے پوری کائنات کے بادشاہ کی نظر میں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو قرآن میں نازل کر دیے، وہ کن بنیادوں پہ ہے؟ 4 ایسے کوالٹیز ہے جس کو بیس بنائے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرے، ان کو عزت اور مقام عطا کرے۔ سب سے پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ تعریف میں یہ الفاظ بولے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جبھی بھی اس کے رب نے کہا کہ سرنڈر ہو جا، مان لے، اسلم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، گرا دینا، زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، یہ جو کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہمارے آج کے ٹرینڈ اور سوسائٹیز کے حساب سے ہم اس کو ڈس ریسپیکٹ سمجھتے، بولتے نہیں زبان سے، لیکن ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی بات سننا یہ ہمارے سے نہ ہوتا، کیونکہ ہمارا ایک ایگو رہتا، ہم اپنے طریقے سے بھی کچھ چیزیں کرنا چاہتے اور بیچ میں اللہ کا حکم آ جاتا۔ اور یہ سب اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے بھی ہم یہ سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے، کیونکہ ہم اسلام کو اور مسلمان کو ایک نسلی چیز بنا دیے کہ اگر ہمارے ابا مسلمان ہیں، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو میں بھی مسلمان ہوں سمجھتے۔ لیکن ایک ڈاکٹر کا بیٹا پیدائشی ڈاکٹر نہیں بنتا، پڑھ کے لکھ کے محنت کرا اگر وہ فیلڈ میں تو ڈاکٹر بنتا۔ اسی طرح مسلم کوئی نسلی یا خاندانی نام نہیں ہے، یہ کوالٹی ہے، ایسی کوالٹی جس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جس کے لیے اپنے ایگو کو مار کے اللہ کے غلام بننے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اللہ کی فرمانبرداری جو کریں گے وہی مسلم کہلائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں یہ جو کوالٹی تھی وہ کانسٹنٹ تھی، کہیں سے بھی کوئی انسیڈنٹ ایسا ہم کو نہیں ملتا جس میں ہم بتا سکتے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرے تھے۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر مرحلے میں، ہر لیول میں آپ اللہ کے فرمانبردار تھے، اللہ کے غلام تھے۔ دوسری کوالٹی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، ابراہیم علیہ السلام حنیفا مسلمہ تھے، حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب ہے ہر چیز سے کٹ کے کسی ایک کے ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا سے کٹ گئے تھے اور ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ ایک اللہ کے ہو جانا اور کٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ہونے کے لیے دنیا میں بہت ساری رکاوٹیں آتی۔ پہلی رکاوٹ خود ہمارا نفس ہے، ہمارا سیلف ہے، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ایک سوسائٹی سے بن جاتا، اور دوسری رکاوٹ ہمارا گھر ہے، ہمارا خاندان ہے، ہمارے کچھ نارمس اور ریچولز ہے۔ تیسری رکاوٹ ہماری سوسائٹی اور کرنٹ سسٹم اور ٹرینڈ ہے۔
یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ اللہ کے اگینسٹ میں کچھ پالیسیز، کچھ اچھے اسکیمز آپ کے سامنے رکھتے رہتے، جس کو ہم آسانی سے قبول بھی کرتے، جس میں مزہ بھی آتا۔ ایسے میں بہت سارے راستے، بہت سارے ازمز، بہت سارے طریقے، بہت سارے انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے راستے، ان سب کو کاٹنا پڑتا اللہ کے ہونے کے لیے۔ اور یہ کوالٹی جس کے اندر ہوتی ہے ان کو حنیف بولتے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام میں تھی۔ آپ پیدا ہوئے، جب ہوش سنبھالے تو اپنی سوسائٹی کے ٹرینڈ پہ کوشچن ریز کرے اور بولے کہ یہ سب خدا نہیں ہو سکتے۔ اپنے ابا کے وہ بڑے اسٹیبلشڈ بزنس کے اگینسٹ میں آواز اٹھائے اور بولے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں اور اسی کو خدا بول رہے ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے۔ آپ اپنی پوری سوسائٹی اور ٹرینڈ کے اگینسٹ گئے، ان سب سے کٹ گئے، آخر میں نمرود کے سامنے بھی بات رکھے کہ تو خدا نہیں ہے، نہ خدا کا اوتار ہے، خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ یہ چیلنج ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس سے بھی کٹ گئے تھے، اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا اور ایک اللہ کے ہو گئے تھے جو رب العالمین ہے۔ آج ہم عزت حاصل اور مقام حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے؟ ہم لوگوں کے ساتھ جڑتے، اللہ سے کٹتے۔ ہمارا اپوزٹ معاملہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سوسائٹی کے اگینسٹ گئے تو اپنی بے عزتی ہو جاتی، ابا کے خلاف بول دیے، نارمس اور ریچولز جو ٹرینڈ چل رہا، جو غیر اسلامی چیزیں ہیں، اس کے اگینسٹ میں آواز اٹھا دیے تو لوگ اپنے کو غلط نظر سے دیکھتے، نہیں بھائی نہیں بولنا، جیسا چل رہا چلنے دو۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے یا سوچتے کہ بھائی بے عزتی ہو جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عزت، مقام، مرتبہ اتنا حاصل ہوا آپ کو کہ آپ سب سے کٹ کے حاصل کریں، کیونکہ جو اللہ کے ہو جاتے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو بے عزت نہیں کرتا۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ابراہیم علیہ السلام کی جس سے آپ کو عزت اور مقام ملا وہ ہے حلیم۔ ایک واقعہ ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے وائف سارہ علیہ السلام کے گھر میں تھے اور 3 فرشتے انسان کی شکل میں آئے، اور آنے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بکرے کا انتظام کرے کھانے کے لیے۔ وہ لوگ کھا رہے نہیں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام پوچھے کیا بات ہے کہ آپ لوگ کھا رہے نہیں؟ وہ فرشتے بولے کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ایک گڈ نیوز اور بیڈ نیوز لے کے آئے۔ تو سب سے پہلے گڈ نیوز سنا اور بولے کہ آپ کو اسحاق نام کا ایک بیٹا ہونے والا ہے جو صالح اور نیک رہیں گا اور نبی بنایا جائیں گا۔ تو اندر سے سارہ علیہ السلام بولے کہ اب مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ تو فرشتے بولے کہ ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ چاہے گا۔ دوسری بات جو کہ اس کوالٹی سے ریلیٹڈ ہے، بیڈ نیوز وہ دی کہ ہم آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں کتنا گنونا گناہ وہ کرتے تھے۔ مرد اپنی خواہش، اپنی نفسانی خواہش، اپنے سیکشول ڈیزائرز مردوں سے پوری کرتے تھے۔ ایسی گندی قوم پہ عذاب نازل ہو رہا، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ اللہ تعالیٰ قرآن میں کوٹ کرے، یجادلون فی قوم لوط۔ ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کرے۔ اور یہ جو جھگڑے کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے یا اللہ تعالیٰ جو ہے غصے میں یہ بات بولے، بلکہ یہ تڑپ تھی وہ قوم کے لیے کہ اے اللہ ان کو تھوڑا چانس دے دو، ہو سکتا ہے سدھر جائیں گے، اور تھوڑا موقع دے دو۔ یہ بات کو اللہ تعالیٰ کوٹ کر کے بولے کہ ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، یعنی نرم دل تھے۔ آپ کا مزاج میں اتنی نرمی تھی کہ آپ ایک بدترین قوم کے لیے بھی چانس مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور چانس اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قوم سدھر جائیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ قوم کی طرف، یہ ہرگز یہ بات کا ایویڈنس نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے گندگی اور ان کے گناہ سے واقف تھے، لیکن عذاب کے لیے تھوڑا سا وقت مانگے اللہ سے، کہ ایک نبی کی تڑپ ہوتی کہ ایک قوم جو ہے آگ سے بچ جانا۔ آج ہم میں جو لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھتے یا سوسائٹی جن کو نیک بنا دی کچھ ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کا میجورٹی کا، ایسے لوگوں کا میجورٹی یہ معاملہ ہے کہ وہ ججمنٹس پاس کرتے رہتے۔ ذرا کوئی ان کے فتوے کے خلاف گیا، ذرا کوئی ان کے فقہ اور مسلک کے خلاف بولا تو اس کو بس کافر بول دیتے، مشرک بولتے، اب اسلام سے ہی باہر ڈھکل کے اس کو جہنم میں پھینکنے کی جلدی میں رہتے۔
اور یہی انٹالرنس کی وجہ سے آج امت میں اتنے فرقے، اتنے جماعتیں، اتنے آرگنائزیشنز بن گئے، ایک دوسرے کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ امام الناس ہے، انسانیت کے امام ہیں، آپ انسانوں کے لیے ایسی تڑپ رکھ رہے ہیں کہ کسی بھی حال میں یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جانا۔ ہمارا بھی ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مطلب حلیم کا ہے کہ اپنے مزاج پہ کنٹرول رکھنے والے، جو انسان کو اپنے آپ پہ، اپنے سینسز پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس سے ہم کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ وہ ان ایکسپیکٹڈ رہتا، کوئی بھی کام کبھی بھی کیسے بھی کر دے سکتا، جس کا کوئی بیس نہیں ہے۔ اور انسان کو اپنے آپ پہ کنٹرول اسی وقت آتا جب اس کا بیس مضبوط ہو۔ وہ بیس ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک اللہ کے ہاتھ میں جب اپنی زندگی کی رسی کو دے دیتا تو وہ کنٹرول میں ہوتا۔ حلیم کے اور بہت سارے میننگ سے، جس میں سے میں صرف 2 کور کرا۔ چوتھی کوالٹی جس کے وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقام عطا کرے، وہ ہے منیب، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ مسلم دیکھیں ہم، اللہ کے فرمان بردار۔ حنیف، سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جانا۔ حلیم، برداشت کرنے والے، اپنے مزاج پہ کنٹرول رکھنے والے، نرم دل۔ منیب، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ ہمارا جو کانسیپٹ ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا، وہ 2 چیزوں میں اٹکا ہوا ہے۔ ایک ہے اگر مشکل حالات میں ہم پھنس گئے تو اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کو یاد کرنا، رجوع کرنا اللہ کی طرف۔ دوسرا ہے اگر کچھ گناہ ہوگا اور احساس ہو رہا کہ نہیں غلط تھا، تو بس اللہ کو توبہ کرنے کے لیے یاد کر لینا۔ دونوں بھی صحیح چیزیں ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم اللہ کی طرف پلٹنے کو ان 2 چیزوں میں پھنسا کے رکھ دیے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ٹوٹلی اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی طرف بار بار پلٹاتے رہتے تھے، چاہے حالات کیسے بھی ہو، خوشی کے ہو یا غم کے ہو۔ اور منیب کا جو اصل جو میننگ ہے، جو کرکس ہے، وہ یہ ہے کہ بنا کسی غلطی اور بنا کسی گناہ کے بار بار اللہ سے توبہ کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا۔ یہ کوالٹی کسی بندے کی عاجزی کی ایک ہائٹ ہے۔ عاجزی انکساری، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، ہم اسی وقت کرتے جب ہم سے کچھ گناہ ہو گیا، ہمارے گناہوں کو یاد کر کے کرتے۔ لیکن ایک ایسا بندہ ہے جس سے کبیرہ گناہ بھی نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے چوک بھی نہیں ہو رہی، اور اپنے آپ پہ کنٹرول ہے ان کا، حنیف ہے، مسلم ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے استغفار کر رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے وہ 4 کوالٹیز جس سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو پوری انسانیت کے سامنے عزت کا مقام عطا کرے۔ مسلم، حنیف، حلیم اور منیب۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ان کوالٹیز کے بیسس پہ کون سا مقام عطا کرے، کون سے بیج آف آنرز دیے۔ سب سے پہلا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کوالٹیز کے بیس پہ پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل بنا دیے۔ اسوۃ حسنہ کا لفظ استعمال کرے قرآن میں، اور قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر ہے، جس میں سے صرف دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ لفظ کا استعمال کرے۔ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام، اور بولے کہ ان کی زندگی میں تم سب کے لیے مثال ہے۔ اور یہ بیج آف آنر عطا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی وہ کوالٹی کو یاد کرے جس کو ہم حنیف بولتے ہیں، جس کا ہم ابھی ذکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹنے کے لیے اور سب کو بتانے کے لیے کہ میں تم سے کٹ گیا اور یہ سب غلط ہے، آپ بتوں کو توڑ دیے، جو کہ واقعہ ہم سنے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بولے یہ جو زندگی ابراہیم علیہ السلام کی، یہ جو کریکٹر ہے، اس میں تم سب کے لیے مثال ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے لیے رول ماڈلز وہ لوگ بنے ہوئے ہیں جو گھر میں ایک طرف گنیش کو بھی بٹھاتے اور دوسری طرف ایک اپنے بچے کا نام مسلمان بھی رکھے، تیسری طرف کبھی درگاہ کو بھی جا رہے ہیں، جن کا ایک مس کلچر ہے انڈین سوسائٹی میں رہتے رہتے۔ ہم بھی ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل کسی نہ کسی معاملے میں سمجھتے، کہیں نہ کہیں ان سے ہم انسپائر ہو کے ہے۔ دوسرا بیج آف آنر ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ کے دوست۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ آنر ملا کہ آپ وہ پوری کائنات کے بادشاہ کے دوست کہلائے گئے، اور یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ہے کہ آپ اگر کسی کو بول دیے کہ ہمارے دوست ہے تو پھر ان کا بھی مقام مرتبہ بڑھ جاتا۔
تو پوری انسانیت کے سامنے کسی کو دوست بولنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی زندگی، آپ کے کوالٹیز، اوورآل پوری زندگی آپ کی ایسی تھی کہ آپ اللہ کی بات میں بات تھی آپ کی، یعنی اللہ کی ہاں میں ہاں، اللہ کے کام کو آپ پسند کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ خوشی خوشی بجا لائیں، کہیں پر بھی اللہ کے خلاف نہیں گئے آپ۔ اور ہیومن سوسائٹی میں بھی دوستی کا یہی کانسیپٹ ہے کہ جو ہر وقت ساتھ رہنا، دونوں کی بات ایک ہوتی۔ بھائی جو جگری دوست ہوتے ان کے بارے میں ہم بولتے، ارے اللہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے، ہر معاملے میں ساتھ کام کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ لیول پہ اپنے آپ کو لے کے چلے گئے تھے کہ آپ اللہ اور پوری کائنات کے بادشاہ رب العالمین کے ساتھ ہو گئے تھے، یعنی آپ کا حکم بجا لاتے تھے، آپ کے فرمانبردار غلام بن گئے تھے، سب سے کٹ گئے تھے، صرف ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ مقام عطا کرے۔ تیسرا بیج آف آنر ہے امت۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بولے ان ابراہیم کانا امہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک امت تھے۔ آپ یہ سوچئے بات کو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو کوئی فالوورز نہیں ملے، آپ تھے، آپ کے بھتیجے، آپ کے 2 وائف سارہ علیہ السلام، حاجر علیہ السلام، اور آپ کے 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ٹوٹل 6 لوگ، اور کسی کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو امت بول دیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اکیلے وہ کارنامہ انجام دیے ایک ایسے ٹائم پہ جب پوری انسانیت خدا سے غافل ہو گئی تھی، خدا کو بھول گئی تھی۔ آپ پوری دنیا کے آدھے حصے پہ پھرے خدا کے آواز کو، خدا کی یاد کو، خدا کی پکار کو بلند کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ کام کرے جو پوری امت مل کے کرنے کا ہے۔ یہ کام کے بیس پہ اللہ تعالیٰ یہ آنر عطا کرے کہ آپ امت ہیں۔ اب آپ اس کا دوسرا سائڈ دیکھیے کہ آج ایک امت مسلمہ ہم زندہ ہے اور دنیا میں سیکنڈ میجورٹی ہماری ہے۔ کیا ہم وہ کام، ویسی قربانیاں اور اللہ کی بڑائی بلند کرنے کے لیے وہ کارنامے انجام دے رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اکیلے دیے تھے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ آج دنیا میں انسان کو جو مقام اور عزت دیتے وہ اس کے فالوورز کے بیس پہ دیتے۔ جس کے زیادہ فالوورز سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کا زیادہ انفلوئنس ہے، یہ لیڈر ہے۔ اب آپ دیکھیے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا آن گراؤنڈ ہو، جس کے ملینز میں فالوورز ہے، اس کو ہم ایک الگ عزت کی اور آنر کی نظر سے دیکھتے، اور ابراہیم علیہ السلام صرف 6 فالوورز۔ تو اللہ تعالیٰ بول دیے کہ فالوورز میٹر نہیں کرتے، کام میٹر کرتا ہے کہ انہوں کیسے اخلاص اور کیسی سچی نیت کے ساتھ کیسا کام کرے تھے۔ تو ہم کو بھی اپنے سٹینڈرڈز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو کسی بھی انسان سے انفلوئنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے ملینز میں فالوورز ہے۔ ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام کیا کر رہا۔ چوتھا بیج آف آنر جو کہ ہمارے اس ویڈیو کا آخری پارٹ ہے، وہ ہے امام الناس۔ انی جائلوں کا للناس امامہ بولے اللہ تعالیٰ، ہم پوری انسانیت کا آپ کو امام بنا رہے ہیں۔ اور یہ بات بولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بولے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جبھی بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کو آزمائے تو ہماری ہر آزمائش میں کامیاب اور کھرے اترے۔ آزمائشوں سے گزارنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کا لیڈر کیسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام بلکہ بتا رہے ہیں۔ اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہو رہی کہ لیڈر وہ ہوتا، لیڈ کرنے والا وہ ہوتا جو سب سے زیادہ مشکلات سے، سب سے زیادہ اللہ کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے، شیطان سے لڑتے ہوئے، طاغوت کے سسٹم سے لڑتے ہوئے کامیاب ہو کے بتاتا لوگوں کو، یہ ہوتا اصل لیڈر۔ آج ہمارے لیڈرز کیسے ہیں اور کیا ہیں ان کے کیریکٹرز، کیسے ان کے کوالٹیز ہے، کیسی عزت ہم ان کو دیتے، ان ٹاپکس پہ کسی کو ایکسپلین بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نون فیکٹس ہے۔ لیکن افسوس کی ضرورت ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر مانتے جو کہ اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، جو ہر در پہ سر جھکا دیتے، جن کا کوئی بیس نہیں ہے، بس تھوڑی سی دنیا کی چمک دمک اور پیسے بتا کے اپنا ایک رعب اور دبدبہ ڈالنے کی کوشش کرتے اور ہم مروب ہو جاتے۔ ہم کو بار بار یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے لیڈر ابراہیم علیہ السلام ہیں۔
جو کہ مسلم تھے، اللہ کے فرمانبردار تھے، حنیف تھے، سب سے کٹ کے اللہ کے ہو گئے، منیب تھے، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے تھے، حلیم تھے، بردبار تھے، نرم دل تھے، برداشت کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقامات عطا کرے، امت بنائے اپنے آپ میں، آپ کو اللہ تعالیٰ امام الناس بنائے، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل بنائے۔ یہ ہے ہمارے لیڈر جن کو ہم کو فالو کرنا ہے، یہ ہے ہماری ٹارچ جن کی روشنی میں ہم کو چلنا ہے۔ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل، اسوہ حسنہ، مثالی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے یا بات کریں گے تو دنیا کا یہ ہمیشہ سے رواج ہے کہ جو لوگ صحیح راستے پہ ہوتے، جو ٹرینڈ سے اور سوسائٹی کے غلط راستوں سے کٹ کے اس کو غلط بولتے، پورے لاجک اور ریشنل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، ایسے لوگوں کو دنیا پاگل بولتی، بیوقوف بولتی۔ اور کئی مرتبہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنے سب کانشیس مائنڈ میں ایسے کچھ لوگوں کو تھوڑا بیکورڈ سمجھتے یا پاگل سمجھتے یا پیچھے چل رہے سمجھتے، جو دنیا کے ٹرینڈ سے کٹے ہوئے رہتے، صرف اس لیے کہ وہ ٹرینڈ ہے بلکہ نہیں، اس لیے کہ وہ غلط ٹرینڈ ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم کہیں نہ کہیں تھوڑا کم سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائے کہ بیوقوف لوگ ہیں وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یعنی بیوقوفی کا ڈیفینیشن اب بدل گیا، اور آج سے بدل جانا چاہیے ہمارے بھی ذہنوں میں سے۔ بیوقوف انسان وہ ہے جو ملت ابراہیم پہ نہیں چلتا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ، ابراہیم علیہ السلام جو سسٹم دیے دنیا کو اللہ کی طرف سے، وہ سسٹم کو جو نہیں مانتا وہ بیوقوف ہے، کیونکہ وہ اپنی دنیا کی تھوڑی سی چمک دمک میں اپنے آپ کو بلند اور اچھا سمجھ رہا، اور بیوقوفی کی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی سامان نہیں کر رہا، کوئی تیاری نہیں کر رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ نہیں چلنے کا مطلب بیوقوفی ہے۔ اب ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم بیوقوفوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا عقل مند، ہوشیار، اللہ کے فرمانبردار ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلنا پسند کریں گے۔ یہ پوری ویڈیو کا ایک بونس پوائنٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کرے کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرمائے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ بھی تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو ہم بھی اگر چاہ رہے ہیں کہ ہمارا نام انڈائریکٹلی قرآن میں منشن ہو جائے تو ہم کو بھی اپنی زندگی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرح بنانے کی ضرورت ہے۔